اگر یہ نہیں ہوا تو وقف بورڈ کے اندر کا جو عملہ ہے، جو کام کرنے والا ہے، وہ بھی ایک دن تنگ آ کر چھوڑ دے گا، وقف کے تحت آنے والے ائمہ اور مؤذنین بھی چھوڑ دیں گے، پورا اوقاف لاوارث ہو جائے گا۔ یہ ان ممبران کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اپنی ذاتی اختلافات کی وجہ سے وقف کو تباہ اور برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں بھی جواب دہ ہے اور دنیا میں بھی، اور پوری امت اور خاص طور پر اس وقت عام آدمی سے جڑے ہوئے جتنے ہماری سیاسی لیڈران ہیں ان کا اس وقت ہمارے ساتھ مفتی مولانا قاسم قاسمی صاحب ہے۔ حضرت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 14 مہینوں سے اماموں کی تنخواہوں کو لے کر اب وہ وقف بورڈ کے باہر جو ہے ویرود پردرشن بھی کر رہے ہیں امام جو اور مؤذن جو ہے، یہ تمام چیزیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو، جو آپ بھی وقف بورڈ کے ایک امام ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وقف بورڈ جو ہے وہ ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اور آزادی کے بعد سے اگر ہم مسلسل وقف بورڈ کی تاریخ اور حالات کو پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جن جن کے پاس بھی وقف بورڈ کی زمام آئی ہے، جن کو موقع ملا، انہوں نے اسے خوب لوٹا ہے، اور اس میں اس پارٹی کا سب سے زیادہ قصور رہا ہے جس نے سب سے لمبے زمانے تک ملک پر اور ہر اسٹیٹ پر حکومت کی ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، جس کو موقع ملا ہے، چاہے وہ سینٹرل حکومت میں رہا ہو یا اسٹیٹ لیول پر ہو، سب نے وقف کو تباہ و برباد کرنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کی ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلز سے 5 اسٹار، بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، کمپلیکس ہیں، خود سرکاری ادارے ہیں جو اربوں خربوں کی زمینوں پر وقف بورڈ کی بنائے گئے ہیں۔ وقف بورڈ سے جو اصل فائدہ، واقف کی جو اصل منشا ہوتی تھی، اس کی منشا یہ تھی کہ جو مثال کے طور پر مساجد ہیں، قبرستان ہیں یا وقف کی اور پراپرٹی ہیں، ان کے جو محافظ اور وہاں جو خدمت انجام دینے والے ہیں لوگ ہیں، وقف کی آمدنی سے ان کو فائدہ ہو۔ سب سے زیادہ اگر ہم غور کریں تو وقف کی جو پراپرٹی ہیں وہ مساجد کی شکل میں موجود ہیں، اور آج اگر ہم دیکھیں جس وقت ہم کھڑے ہیں تو بہت ساری، بلکہ 70 سے 80% وقف کی جو پراپرٹی اور مساجد ہیں وہ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں مسلم آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں کسی مسجد میں امام اور مؤذن اگر موجود ہیں تو وہ امام اور مؤذن محض امام اور مؤذن کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ وقف کے محافظ کی حیثیت سے بھی وہاں کام کر رہے ہیں۔ لہذا 14 مہینے یا گزشتہ 2-3 سال کے اندر ایک سال بھی کئی مرتبہ 6 مہینے اور سیلریز رکی ہیں، جس میں امام اور مؤذن کے علاوہ وقف بورڈ کے اندر کا عملہ بھی شامل ہے۔ اماموں کی بھی تنخواہ نہیں ہے، وقف بورڈ کے اندر جو عملہ کام کر رہا ان کی بھی تنخواہ رکی ہوئی ہے۔ مسجد فتح پوری کے اندر جو عملہ ہے ان کی بھی، اساتذہ کی تنخواہ اب تک میرے خیال میں 24-25 مہینے کی ابھی بھی باقی ہے، اگرچہ ملازمین کی کچھ کی آ گئی ہے۔ تو یہ تنخواہ کا نہ ملنا، یہ محض ائمہ یا ملازمین وقف بورڈ کو پریشان کرنا مقصود نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل سازش ہے وقف کو ہی تباہ کرنے کی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب وقف کے محافظ ہی نہیں رہیں گے، جب ان کو آپ وقت پر سیلریاں نہیں دیں گے، وقت پر ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا جائے گا، تو کب تک ایک آدمی اپنی اہل و عیال کی، اپنی دیگر ضروریات کے لیے دوسروں کے در پر ٹھوکریں کھائے گا؟ وہ یقیناً پریشان ہو کر ایک وقت آئے گا وہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ امام ہیں جو محافظ ہیں اوقاف کے، یہ انہی کا جذبہ ہے کہ 14 مہینے اتنی معمولی تنخواہ، 18,000 کوئی تنخواہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ بہت حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کم سے کم سیلری اماموں کی 50,000 کے قریب ہونی چاہیے، لیکن یہ اتنی مختصر سی تنخواہ کے اندر کام کر رہے ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، اور 14 مہینے تنخواہ نہ ہونے کے باوجود بھی ٹکے ہوئے ہیں۔ وقف بورڈ کے اندر کا عملہ 8-9 مہینے سے ان کی بھی تنخواہ نہیں ہے اور وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش یہ ہے یہ لوگ تنگ آ کر یہ سب چھوڑ دیں اور اوقاف لاوارث ہو جائے۔ اب 5 دن سے ویرود پردرشن ہو رہا ہے وقف بورڈ کے باہر، امام مؤذن بھی بیٹھے ہیں۔ اس بار جو ہے وہ ملازم جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہے نہیں، اس کا مجھے نہیں پتا کیا لینا ہے، لیکن میں وہاں پر گیا تھا، میں نے رپورٹنگ بھی کی، لیکن 5 دن سے بیٹھے بھی تو کوئی ملنے بھی نہیں آنا، نہ چیئرمین صاحب آئے نہ اور کوئی لوگ آئے، تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ آپ نے کہا امام بیٹھے ہوئے ہیں، جی میں آپ کی اس بات کو کاٹتا ہوں، امام نہیں بیٹھے، پوری امت مسلمہ بیٹھی ہوئی۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ ایک امام کی رسوائی پوری امت کی رسوائی ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل تکلف نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے
کہ جو ہمارے سیاستداں ہیں جو مسلمانوں کے نام پر سیاست کر رہے ہیں اور جن کی کرسی ہی محض مسلمانوں کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کو جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو وہ در در پر آتے ہیں، ہم قوم کی رہنمائی کریں گے، قوم کے مسائل اسمبلیز میں اٹھائیں گے، پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ آج جب قوم کے سرتاج علماء اتنے مجبور کر دیے گئے کہ وہ سڑی گرمی میں سڑکوں پر آ کر بیٹھنے کو مجبور ہے، تو کوئی ایسا نہیں کہ جو ان کے پاس آئے۔ یہ بہت فکر کی اور بہت ہی زیادہ تشویش کی بات ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ نکل کر آتے اہل سیاست ان کی اب بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے جو امام ہیں، چاہے شاہی امام ہو چاہے اور بھی جو لوگ ہو، وہ لوگ بھی کچھ نہیں بول رہے، وہ لوگ خاموشی چپی سادے میں۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اب یہ ان کے ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں، میں کسی کی ذاتیات پر کیا مجبوریاں ہیں، لیکن جب یہ مسئلہ امت کا مسئلہ پھر ذاتی کیسے ہوگا جب امت کا مسئلہ اگر ہے اس پہ تو سب لوگوں کو بولنا چاہیے کھل کر۔ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ اس کو امت کا مسئلہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ وہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ اس کا اصلی چور کون ہے؟ کیونکہ پچھلی بار بھی ایسا ہوا تھا کہ امانت اللہ کبھی سی او کو غلط ٹھہرا رہے تھے، کبھی وہ کہہ رہے تھے نہیں میں صحیح ہوں، کبھی وہ کہہ رہے تھے نہیں وہ غلط ہے، تو کیسے معلوم چلے گا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بارے میں سچ کہوں تو کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ ائمہ کا دائرہ ہے مساجد تک، ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ کوئی کون ہے۔ ان کو تو اس وقت فٹ بال بنایا گیا ہے، جس کے پاس جاتے اگر آپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصلی چور کون ہے، اصلی ذمہ دار کون ہے، اگر اصلی ذمہ دار اگر سامنے نہیں آ رہا، مان لو وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان صاحب، عام آدمی پارٹی اپنی بات منوانے کے لیے اتنی بڑی مہاریلی کرتی ہے رام للہ گراؤنڈ کے اندر آرڈیننس نہ پاس ہونے کی وجہ سے، کیا وہ ساتھ میں آ کے بیٹھ نہیں سکتے آپ لوگوں کے؟ دیکھیے ایک میں بات بتا سکتا ہوں کہ وقف بورڈ کے اندر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس کو سرکار ہی بناتی ہے۔ میں دلی سرکار کو یقیناً قصوروار سمجھتا ہوں، دلی سرکار تو پوری قصوروار ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق وقف بورڈ کی آخری میٹنگ 1.5 سال پہلے ہوئی تھی، 1.5 سال کے بعد 1.5 سال سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض ممبران میٹنگ میں نہیں آتے ہیں، جب ان کو میرے علم میں صحیح یا غلط یہ تو وہ ممبران ہی بتائیں گے۔ میں نے جن لوگوں سے انفرادی معلومات حاصل کی ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض ممبران ایسے ہیں کہ ان کو میٹنگ کا ایجنڈا بھیجا جاتا ہے، وہ میٹنگ میں نہیں آتے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو سی ایم کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور ایسے ممبران کو برخاست کر دینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% چور سی ایم صاحب کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہتے نہیں کہ مسئلے کا حل ہو۔ تو مجھے یہی بتایا گیا ہے، باقی تو یہ ممبران خود آئیں سامنے، ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے کیا نہیں ہے۔ اصل میں تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ائمہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر الزام لگائیں یا کسی کو برخاست کروائیں، کسی کو رکھیں نہیں۔ ائمہ کا اور وقف کے ملازمین کا صرف ایک مقصد ہے کہ وقف محفوظ ہو اور ان کا جو ماہانہ مشاہرہ، وظیفہ یا تنخواہ بنتی ہے وہ ان کو وقت پر مل جائے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو وقف بورڈ کے اندر کا جو عملہ ہے، جو کام کرنے والا ہے، وہ بھی ایک دن تنگ آ کر چھوڑ دے گا۔ وقف کے تحت آنے والے ائمہ اور مؤذنین بھی چھوڑ دیں گے، پورا اوقاف لاوارث ہو جائے گا۔ یہ ان ممبران کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اپنی ذاتی اختلافات کی وجہ سے وقف کو تباہ اور برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں بھی جواب دہ ہے اور دنیا میں بھی، اور پوری امت اور خاص طور پر اس وقت عام آدمی سے جڑے ہوئے جتنے ہماری سیاسی لیڈران ہیں ان کا بھی جواب دینا بنتا ہے کہ وہ بتلائیں ان کی کیوں نہیں۔ اگر صرف ذمہ داری عام آدمی پارٹی کی تھوڑی، اور بھی تنظیموں کی ذمہ داری، آل انڈیا مسلم پرسنل ووٹ ہے، جمعیت علماء ہند بلکہ وہیں پر ہے، تو ان لوگوں کا بھی کوئی ریئیکشن نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ رضا اکیڈمی جو مولانا سعید نوری صاحب، انہوں نے اس کا سمرتھن کے ایک لیٹر نکالا انہوں نے، تو یہ جمعیت علماء ہند کا جمعیت علماء ہند کا میں آپ کو 6 مہینے پرانا لیٹر اور ساری ڈیٹیل دکھا سکتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کے جو جنرل سیکریٹری ہیں دہلی کے، انہوں نے باقاعدہ لیٹر وقف بورڈ کو لکھا ہے، صدر صاحب کے بھی دستخط موجود ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ تنخواہ کا جو سلسلہ ہے ائمہ کا، اس طریقے سے اگر چلتا رہا تو ان کے گھر بار کیسے چلیں گے، ان کو جلد از جلد حل کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جمعیت علماء ہند نے کام نہیں کیا اس سلسلے میں بھی۔ جمعیت علماء ہند کو تو اب چاہیے کہ اوقاف کی چیزوں کو کیسے تحفظ کیا جائے، اس پہ کیا رننیتی ہے، سوال تو یہ ہے نا۔ جمعیت علماء ہند نے اوقاف کے سلسلے میں سپریم کورٹ تک کا سفر طے کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کانگریس کے دور کے اندر جمعیت علماء ہند یہاں تک پہنچ گئی کہ بہت ساری ایسی ترمیم وقف بورڈ کے ایکٹ میں کرائی گئی ہیں جو بہت ضروری تھیں، اگرچہ ان میں اب بھی کچھ باقی رہ گئی ہیں، اور اب اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ سب کو معلوم ہے اوقاف کو تباہ کرنے والے ہی لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر، اور وہ نہیں سننا چاہتے، اس وجہ سے جو باتیں اور ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پا رہی ہیں۔ لیکن میں سب سے بڑا مجرم جو ہے نا
ان ممبران کو مانتا ہوں جو اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے وقف کی میٹنگوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام رکھتے ہیں۔ آپ لڑیے، گھر سے باہر نکلیے، آپ گریبان ایک دوسرے کا پھاڑیے، کوئی مطلب نہیں، لیکن جو ائمہ اور جو وقف بورڈ کے ملازمین ہیں، عالیہ مدرسے کے جو اساتذہ ہیں یا وقف بورڈ کی جو بیوائیں ہیں جن کو وظائف ملتے تھے، ان سے آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ آپ ان کے مسائل کے لیے تو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ وقف کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتے تو آپ استعفیٰ دے کر الگ ہو جائیے۔ یہ پروٹیسٹ، یہ احتجاج کب تک چلے گا؟ اس کی رننیتی آگے کیا ہوگی؟ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، جو اس کے ذمہ دار حضرات ہمارے بڑے ہیں ان سے آپ اس سلسلے میں اگر بات کریں تو وہ اس کا صحیح جواب دیں گے۔ البتہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آج کچھ ائمہ حضرات جو دہلی کے مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں جناب ذاکر صاحب، ان سے ملے ہیں اور انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی دیکھی، انہوں نے کہا ہے کچھ فائلیں رکی ہوئی تھی اور اس میں افسران سے بات کی گئی تو افسران نے کہا کہ جان بوجھ کر ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جان بوجھ کر نہیں کیا تو 14 مہینے کون سی ایسی اڑچن تھی کہ جو آپ دستخط نہیں کر رہے تھے؟ وجہ بتائیں نا۔ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں روکی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وجہ بتائیں اور جو اس کام کے اصل مجرم ہیں ان کو سزا دیں تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کے حالات دوبارہ نہ بن سکے۔ ائمہ اپنی ذمہ داریوں کو آسانی، آج سے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے ائمہ سڑکوں پر آئے ہوں یا ائمہ اس طریقے سے بیٹھے ہوں؟ تو ان کو اچھا، اس میں ایک چیزیں اور ہیں، جیسے گرانٹ کو لے کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ گرانٹ کو، اور پہلے جو سیلری ملا کرتی تھی، جو کرائے کے پیسے جو بھی اوقاف سے آیا کرتے اس سے سیلری ملتی تھی، تو یہ بھی کوئی وجہ لگتی ہے کہ گورنمنٹ کی سازش ہے؟ دیکھیے، گرانٹ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم سمجھیں کہ ایک حکومت ہے جو گرانٹ دے رہی ہے، کل حکومت اگر پلٹی تو ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ جو بالکل گرانٹ کو روک دیں۔ تو اس لیے خالص گرانٹ پر ائمہ اور مؤذنین کو موقوف کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے۔ اگر پہلے جس انداز پر آتی تھی اوقاف سے یہ ہو جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اوقاف کی اپنی آمدنی جو واقف کی منشا کے مطابق ہو، اس کے اعتبار سے اگر ہو جائے تو شاید یہ مسائل حل ہوں۔ دوسری ایک بات میں یہاں کہوں گا، جو گرانٹ حکومت دیتی ہے، لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ وقف بورڈ کی امداد کر رہی ہے۔ نہیں، کوئی احسان نہیں کر رہی ہے۔ وقف بورڈ کی اپنی جائیدادیں جس کو حکومت استعمال کر رہی ہے وہ اربوں کھربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، اتنی بڑی جائیدادیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مسجد عالیہ فتح پوری کے ارد گرد جو دکانیں ہیں نا، اگر وہی آزاد ہو کر مسلمانوں پر 100% ان کا اختیار آ جائے تو صرف ان دکانوں سے تمام ائمہ، تمام مؤذنین اور بیواؤں کا وظیفہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک ایک دکان کا کرایہ 1-1 لاکھ روپے ہونا چاہیے موجودہ تو یہ جو کہتے ہیں کہ گرانٹ دے رہی ہے گویا کہ امداد کر رہی ہے، کوئی احسان اور امداد نہیں کر رہی ہے۔ 60 دے رہی ہے اور 600 کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے۔ اربوں کھربوں کی جائیداد حکومت کے پاس ہے۔ تو یہ جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہیں کہ حکومت گویا کہ امداد دے رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکومت کوئی احسان نہیں کر رہی ہے۔ حکومت نے جو ہماری زمین ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہیں، بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں، خود حکومت کے ادارے ہیں، حکومت کے بہت بڑے کمپلیکس بنے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی دکانیں ہیں جو حکومت کے وابستہ افراد کے پاس ہیں، جو غیروں کے پاس ہے۔ حکومت انہیں آزاد کر دے، ایک ڈھیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صرف ائمہ اور مؤذنین کو نہیں، پوری امت مسلمہ جو ہندوستان میں بستی ہے، اگر وقف کی صحیح آمدنی ہونے لگے تو کسی کو کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر مسلمان با اختیار اور با عزت اور مالدار مسلمانوں میں اس کا شمار ہوگا۔